آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے مکہ میں حج کے دوران آیت اللہ سیستانی کے حج مشن میں ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے. انہوں نے یہ فرمایا تھا اپنی مجلس میں، ویسا تو ہمارے وسیلے چہاردہ معصومین ہیں، دعائے توسل میں ہم 14 کے 14 کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ایک ایسی شخصیت کو وسیلہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس کو وسیلہ بنانے کے بعد باقی 13 خود بخود آپ کے وسیلہ بنیں گے یا سفارشی بنیں گے، وہ خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم اس شفیع روز جزا کو آپ آج شفاعت کی درخواست کریں گے کہ ان مرحومین کی مغفرت کے لیے روز قیامت شفاعت کریں. اس سلسلے میں ایک روایت جس کو آپ ایمان افروز کہہ سکتے ہیں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے ایک انتہائی علمی نکتہ عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ انسان جب کسی کو کوئی خبر دیتا ہے، خبر یہ کام ہو گیا، بارش ہو رہی ہے، موسم صاف ہے، چاند کو گرہن لگ گیا ہے، سورج کو، اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں. کبھی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات مخاطب کو، آپ کے سامعین کو معلوم نہیں ہے، اس کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں. مسجد کے اندر موجود مومنین کو پتہ نہیں ہے کہ بارش شروع ہو رہی ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، آپ آ کے خبر دیتے ہیں بارش شروع ہو گئی. آپ نے ان کے معلومات میں اضافہ کیا، ان کو آگاہ کیا ایک ایسی خبر سے جس سے وہ آگاہ نہیں تھے. اس کو خبر کہتے ہیں. ایک کہلاتی ہے لازم فائدۃ الخبر. لازم فائدۃ الخبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو بات مخاطب کو معلوم نہیں ہے وہ آپ مخاطب کو بتائیں، بلکہ خبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کو معلوم ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے. ایک خبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اب اس تمہید کے بعد یہ روایت سن لیجئے. حارثہ بن قدامہ کہتے ہیں قال حدثنی سلمان. یہ حارثہ بن قدامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی نے یہ حدیث یا واقعہ بیان کیا. سلمان فارسی کیا کہتے ہیں؟ حدثنی عمار یاسر نے یہ واقعہ بتایا. کس کو؟ سلمان فارسی کو. وقال اخبرک عجبا. سلمان بھائی آج میں آپ کو عجیب خبر دینے لگا ہوں. عمار یاسر کس کو کہتے ہیں؟ سلمان فارسی کو، کہ میں آج آپ کو عجیب خبر دینے لگا ہوں. قلت حدثنی یا عمار، بتائیے کیا نئی خبر دے رہے، عجیب خبر دے رہے؟ قال نعم شہدت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وقد ولج علی فاطمہ. میں نے امیر المومنین کو خاتون جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، ان کے حجرے میں جاتے ہوئے دیکھا. فلما ابصرت به فاطمہ فلما ابصرت به، جب خاتون جنت کی نظر علی پر پڑی تو فرمایا ادنو لأحدثک بما کان وبما هو کائن وبما لم یکن الی یوم القیامہ یا حین تقوم الساعہ. امیر المومنین سے خاتون جنت نے فرمایا علی میرے قریب آئیں، میں آپ کو ماضی گزشتہ کی خبریں، ابھی اس وقت کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کی آپ کو میں خبر دوں. ابھی میں اس علمی مسئلے سے استفادہ کروں گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ خبر دے کے علی کے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں خاتون جنت؟ بتانا یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بابا نے جو فرمایا تھا نا کہ اگر علی نہ ہوتا
فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، آج اس کا راز بتانے لگی ہوں، آج اس کا راز بتانے لگے ہوں۔ جی اتنی سی بات ہوئی۔ قال عمار کہتے ہیں فرأیت امیر المؤمنین یرجع القہقرا، اچھا میں نے دیکھا کہ یہ نہیں فرمایا امیر المؤمنین نے دختر پیغمبر ہاں دے دیں، ماضی کی خبر دے دیں، حال کی خبر دے دیں، مستقبل کی خبر دے دیں۔ خاتون جنت کا یہ فرمان یا پیشکش سن کے امیر المومنین فوراً واپس آ گئے، پیچھے کو لوٹ گئے۔ فرجعت برجوعہ، یہ کہتے میں بھی علی کے ساتھ ہو لیا۔ اذ دخل علی النبی، اور امیر المومنین رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ فقال له ادنیا ابو الحسن، رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا علی آپ میرے قریب آئیے۔ فدنا، امیر المومنین جب رسول خدا کے قریب گئے، فلما اطمأن به المجلس، جب دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے سکون سے، قال له، رسول خدا نے فرمایا تحدثنی ام احدثک، علی میں بیان کروں یا تو بیان کرے گا؟ جی تحدثک، ہاں کہ بھئی تو کیا خبر لے کے آیا ہے، میں بیان کروں یا تم بیان کرو گے؟ فقال الحدیث منک احسن یا رسول اللہ، آپ کی حدیث کجا، میری حدیث کجا، آپ کی حدیث یقیناً بہتر ہے۔ قال فکأنی بک وقد دخلت علی فاطمہ وقالت لک کیت وکیت، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ تو میری بیٹی فاطمہ کے پاس گیا اور میری فاطمہ نے یہ پیشکش کی، ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی خبر دوں گا۔ جہاں فرجعتا، اور فوراً میرے پاس آ گئے ہو۔ فقال علی، اس کے بعد علی نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا، آگے جو علی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی نورانی خلقت اور ان کے علم کی جو وسعت ہے نا، ان میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جملہ دہرانے لگا ہوں کہ ان کے علم کی جو وسعت ہے اس میں اور ان کی جو نورانی خلقت ہے، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے علی نے فرمایا نور فاطمہ من نورنا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ فاطمہ کو بھی اللہ نے اسی نور سے پیدا کیا ہے جس سے ہم کو پیدا کیا ہے؟ فقال ہاں نعم یقیناً۔ اچھا جی، فسجد علی شکرا للہ، رسول خدا کے سامنے امیر المومنین سجدہ شکر میں گر گئے، رسول خدا کے سامنے ہاں وہ شکرانہ سجدہ شکر اجا دیا۔ فقار عمار فخرج امیر المؤمنین، امیر المؤمنین رسول خدا کی خدمت سے اٹھے۔ وخرجت بخروجہ، میں بھی امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ چلا۔ فولج علی فاطمہ، امیر المؤمنین خاتون جنت کی خدمت میں گئے، میں بھی اجازت لے کے ساتھ چلا گیا۔ فقالت کأنک رجعت الی ابی فاخبرتہ بما قلتہ لک، ہاں علی ایسا لگتا ہے کہ جو پیشکش میں نے کی تھی اس پیشکش کو لے کے میرے بابا کے پاس گئے ہیں اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ قال کان کذالک یا فاطمہ، ہاں یا فاطمہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں۔ فقالت اعلم، توجہ سے سنیے گا، اعلم یا علی معلوم ہونا چاہیے آپ کو یا ابو الحسن، ان اللہ تعالی خلق نوری، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهَ جَلَّ جَلَالَهُ، اور میرا نور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتا تھا۔ ثُمَّ أَوْدَعَهُ شَجَرَةً مِّن شَجَرِ الْجَنَّةِ، شجرتن کا مطلب ایک درخت ہوتا ہے، شجر آخر میں گول تے کے بغیر کئی درختوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے وہ دعائی ندبہ میں ہے انا وعلی من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجر شتى، میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے، ایک درخت سے۔ فرمایا پھر میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک درخت میں بطور امانت رکھ دیا، ودیعت کہتے ہیں، بطور امانت رکھ دیا۔ فاضاءت به، اور میرے نور کی وجہ سے پوری جنت منور ہو گئی،
اس نور کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت ایک درخت میں رکھا تھا، پوری جنت منور ہو گئی۔ فلما دخل ابی الجنہ، اور معراج کے سفر میں جب میرے بابا جنت میں داخل ہوئے، اوحى اللہ تعالی الیہ الہاما، اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اور میرے بابا سے فرمایا کہ اس درخت سے اس پھل کو توڑیں اور تناول فرمائیں، جی وَأَدِرْهَا فِي الْأَهْوَاتِ کا تناول فرمائیں۔ فَفَعَلَا، چنانچہ میرے بابا نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ وَأَوْدَعَنِي اللَّهُ صُلْبَ أَبِي، اس طرح میرا نور جنت سے منتقل ہوا اور میرے بابا کے صلب پاک میں منتقل ہوا۔ ثم اودعنی خدیجہ بنت خویلد، اس کے بعد یہ نور پھر میری مادر گرامی کی شکم پاک تک منتقل ہوا۔ فوضعنی، اور وہاں سے میں اس دنیا میں آئی ہوں۔ انا من ذالک النور، میری خلقت اس نور سے ہوئی ہے، نہ معلوم کئی برس اس دنیا میں، اور یہ آدم کی خلقت سے کئی سال پہلے پنجتن پار کے انوار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ میں اس نور سے ہوں۔ اعلم ما کان، میں ماضی کا بھی علم رکھتی ہوں، وما یکون ولا ما یکن، اور جو کچھ اس کائنات میں ابھی ہو رہا ہے اس کا بھی علم رکھتی ہوں۔ یا ابا الحسن المؤمن ينظر بنور اللہ، آج دوپہر خطبہ میں کہا تھا، خاتون جنت کا حوالہ بھی دیا تھا، مومن نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔